اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج سورۃ الکوثر کی نحوی ترکیب کریں گے، اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں، آج ہم عبوری ترکیب نہیں کریں گے بلکہ براہ راست ان تمام کلمات کی علیحدہ علیحدہ ترکیب کریں گے۔ تو اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے تعارف کرائیں گے حرف مشبہ بالفعل انا کا۔ تو یہ جو انا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ انا کی صورت میں آتا ہے، اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو انا ہوتا ہے دراصل یہ ہوتا ہے اننا، اننا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اننا کا جو یہ شارٹ فارم ہوتی ہے انا، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب ہمیں اسی آپ کو پتہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل جو ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک خبر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم تو اس کے اندر ہی ہے، اور آگے آنے والا جو یہ جملہ ہے اعطیناک الکوثر، اتنا جملہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر۔ کس کی خبر بنے گا؟ حرف مشبہ بالفعل کی خبر بنے گا۔ اس کو دکھا دیتا ہوں کر کے میں۔ سب سے پہلے یہ جو ہم کریں گے اس کو علیحدہ علیحدہ باکسز میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا انا، یہ والا، اور اعطینا یہ تھا فعل، اور کاف ضمیر جو تھی وہ ابھی بتاتے ہیں کیا بنے گی، اس لیے اس کو الگ کیا ہے، اور الکوثر یہ الگ اس کو کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ترکیب میں آسان بات ہمیں پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اعراب لگانا نہیں سیکھ رہے اس کورس کے اندر۔ اس کورس کا جو ہمارا فوکس ہے نا وہ اعراب لگانا نہیں ہے، لگے ہوئے اعراب کو سمجھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ انا کی وضاحت کر دیتے ہیں پہلے۔ تو یہ جو انا ہے اس کو میں کام کرتا ہوں، دو حصوں میں کرتا ہوں۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں اتنا حصہ صرف اس کا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اننا تھا، تو اننا میں سے جو نا ہے نا، نا، وہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہو گیا انا اور نا، تو یہ تھا اننا۔ اب ہم نے اننا کو اس طرح سے بتانا ہے، کیسے بتائیں گے ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو انا ہے یہ تو ہو گیا حرف مشبہ بالفعل، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضمیر۔ تو جو نا ہے یہ ضمیر بن جائے گی اسم، نا ضمیر کس کا اسم؟ انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم۔ اب چاہیے خبر، تو خبر بہت آسان ہے، دیکھیے آتینا یہ ہمارا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، اور باب افعال سے اس کے حروف اصلیہ ہیں عین، طا اور یا، صحیح ہے۔ آتا یا آتیو۔ اب آتا یا سے گردانہ اگر آپ پڑھیں گے تو جمع متکلم کا صیغہ آتا آتینا آ جائے گا، آتیتو آتینا، یہ ہو جائے گا جمع متکلم کا۔ جب یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوگا تو اس کے اندر سے فاعل نکالنا پڑے گا۔ اچھا، فاعل جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں نظر آ رہا ہے، یہ نون الف زبر نا۔ اب یہ چونکہ نظر آ رہا ہے، جو چیز جو ضمیر لکھنے میں اور پڑھنے میں آتی ہو وہ بارش کہلاتی ہے۔ تو اب میں اس کو کیا لکھوں یہاں پہ؟ اس کو مجھے لکھنا چاہیے کہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ جمع متکلم ہے۔ اور بھی اس کے اندر آپ مزید یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے حروف اصلیہ کے آخر میں یا آ رہا تھا نا، تو مثال اجوف اور ناقص کے حساب سے یہ ناقص ہوا، اور کیونکہ یا آ رہا تھا تو یا ناقص ہے یا ہی ہوا۔ یہ والی باتیں اس کے اندر لکھنی ضروری ہوتی ہیں، اور ان باتوں کی لکھنے کی وجہ سے ترجمہ جو ہے وہ ہمیں کرنا آسان ہوتا ہے۔ کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ افعال کا مضارع مضموم ہوتا ہے، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی، تنزیہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، ابھی ترکیب کو ذرا دھیان سے دیکھیں، ترکیب جو جس فلو سے چل رہی ہے نا اس فلو کی طرف آپ دھیان رکھیں، ورنہ پھر آپ کا جو توجہ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی، سمجھ نہیں آئے گا پھر آپ کو۔ اچھا دیکھیں، ہمیں چاہیے تھا
ना, یہ ہمارا ہو گیا فائل. ہم ہمیشہ فائل ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ہمیں جملہ فعلیہ جب بنانا ہوتا ہے تو ہمیں فعل چاہیے ہوتا ہے. وہ تو فعل آ گیا یہاں پر ہمارا. اب یہ فعل جو آیا ہمارے پاس وہ اپنے فائل سے مل کر مکمل جملہ فعلیہ خبریہ ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس ایک ضمیر آ رہی ہے جو کہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اسم آ رہا ہے جو کہ حالت نصب کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، حالت نصب میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے نصب میں ہونے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں منصوب. میم نون صاد واو با، منصوب. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ یہ آتا ہی نہ کہاں گیا، یا اصل میں یہ لکھا ہوا تھا نا، دیکھیے یہ تھا، اس کو ہم نے توڑا ہے نا، یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور ملی ہوئی ضمیر کو کہتے ہیں متصل. متصل کا مطلب تھا ملی ہوئی. تو دیکھیے، جب جملہ فعلیہ کے اندر فعل اور فاعل کے بعد کوئی اسم ہمارے پاس یا کوئی ضمیر جو ہے وہ حالت نصب میں منصوب ہوتی ہے تو وہ اس کا مفعول بنتی ہے، مفعول. ٹھیک ہے. تو اس کو لکھیں گے کیسے؟ ڈائریکٹ یہاں پہ لکھ دیں یہ مفعول ہے، اور مفعول 5 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ مفعول بھی ہے. تو ہم اس کو لکھیں گے اس طریقے سے کہ یہ کاف ضمیر منصوب متصل، پورا اس طرح لکھ دیں آپ. یہ کاف ضمیر، اور کاف کو بھی پورا کاف لکھیں ایسے، صرف یہ نہ لکھ دیں بلکہ یہ لکھیں کاف الف صبر کاف ہا ساکن کاف ضمیر منصوب متصل. اب منصوب کہنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ اس کو ہم مفعول بھی بنا سکتے ہیں اس منصوب کی وجہ سے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی عبارت ختم نہیں ہوئی ہے. عبارت میں ایک اور لفظ ہے اور وہ بھی حالت نصب میں ہے، وہ بھی منصوب ہے، تو وہ بھی مفعول بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو بھی مفعول بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر 2 مفعول آ گئے. تو پہلے کل کسی نے سوال کیا تھا مفاعیل سے کیا مراد ہے، جب میں یہ کہتا تھا نا پہلے فعل کا جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد مفاعیل کا کریں گے اور اس کے بعد آخر میں فعل کا کریں گے. تو وہ مفاعیل یہ ہیں، ایک مفعول اور دوسرا مفعول، یہ دونوں مل کر بن گئے مفاعیل. ہاں، اب یوں کر لیں کہ اس کو کہہ دیں کہ یہ مفعول بھی اول ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفعول بھی ثانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہماری ایک ترکیب مکمل ہوئی ہے. اب ہم کرنا یہ ہے، ہم کریں گے کیا پتہ ہے؟ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے اتنی عبارت کیوں اٹھائی تھی. یہ دیکھ لیں، اتنی عبارت کیوں اٹھائی تھی، اتنی کیوں نہیں اٹھا لی تھی، یہ والا لفظ اس میں کیوں نہیں شامل کر لیا تھا. اچھا، اتنی کیوں نہیں اٹھائی تھی عبارت، اتنی کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ اس کا دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حرف عطف آ جاتا ہے، جیسے کہ یہ واو آ رہا ہے نا، یہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، کئی باتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک بات بتا رہا ہوں جو ادھر اپلائی ہو رہی ہے صرف. اب وہاں تک کی عبارت کو ہم پہلے ترکیب کرتے ہیں. جیسے حرف عطف آتا ہے ہم رک جاتے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ اور بھی حروف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم حروف جارہ ہوتے ہیں، وہاں پر ہم رکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر آ رہا تھا ایک فا جو ہے وہ 10-12 قسم کے ہوتے ہیں. اس میں سے یہ جو فا آ رہا ہے یہ ایک فا عاطفہ ہے، یا برائے عطف آتا ہے، عطف کے لیے آتا ہے. یہ وہ فا ہے، جزائیہ نہیں ہے. یہ فا جزائیہ بھی ہوتا ہے، وہ سب ابھی میں سبق بھیجا تھا آپ کو، آپ پڑھیں گے. اس کے بعد اگلی ترکیب میں فا جزائیہ کی بحث بھی آئے گی، فا فصیحہ کی بحث بھی آئے گی. اور پھر ان کو فا جزائیہ قرار دینے سے یا فا فصیحہ قرار دینے سے یا فا عطف قرار دینے سے ترجمے پہ کیا فرق پڑے گا، کیا پڑتا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، پریکٹیکلی اس کا معائنہ کر لیں گے. اچھا، اب ہمارے پاس جو ایک عبارت ہے اس کی ترکیب مکمل ہوئی. تو اس سے قبل کہ ہم دوسری عبارت کی ترکیب کریں، ہم اس ترکیب کو ابھی کے ابھی ثابت بھی کر دیتے ہیں، اور ثابت کیا جاتا ہے ترجمے سے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور آسان ترجمہ ہے. مثال کے طور پر انا کا مطلب ہوگا بے شک، تو بے شک لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ. اور یہ جو فعل ہے عطا کیا، اور نا ضمیر ہو گئی ہم نے عطا کیا. ٹھیک ہے. اس کو لکھ دیتا ہوں ہم نے عطا کیا. اچھا،
اس کے بعد کاف ضمیر ہے، کاف ضمیر. تو آپ پڑھتے تھے نا کہ ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. تو وہ جو کا کما کم ہوتا تھا نا، کا مطلب ہوتا تھا وہ بن رہا ہوتا تھا، مفعول بن رہی ہوتی تھی وہ ضمائر. تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ تجھ کو، تجھ ایک مرد کو، کما تم دونوں مردوں کو، کم تم سب مردوں کو. یہ وہ والا کا ہے. تو میں یہاں پہ یہ تو نہیں لکھوں گا کہ تجھ ایک مرد کو. تو اردو میں ہم جو ہے وہ آسان لفظ استعمال کرتے ہیں، تمہیں. وہی بات ہو گئی. اچھا، کوثر کا ترجمہ جو ہے وہ کوثر ہی کریں گے. اب دیکھیے ایک چیز رہ گئی ہے، ہر چیز کا ترجمہ ہو گیا، ایک چیز رہ گئی ہے. وہ پتہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ یہ جو اسم ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اچھا خاصا انا لکھا ہوا تھا اور اس کو ہم نے انا نہ کر دیا، اور نا ضمیر یہ جو ہے بارش، یہ اس کا حرف مشبہ بالفعل کا اسم قرار دے دیا. تو ترجمہ تو اس کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس کو ہم بتاتے ہیں کس طرح سے کریں گے. پہلے ہم اس کی خبر بنا کے دکھاتے ہیں. خبر بنے گی، یہ مبتدا، یہ اسم بنے گا، اور یہ اس کی خبر بنے گی. دیکھیے اتنا والا پورشن، اس کو ڈیفائن بھی کر دیں پہلے تاکہ ذرا شکل اس کی نکل کر آئے. ایک تو یہ تھا جو کہ فعل اور فاعل تھا، اور دوسرا آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا وہ تھا، مفعول بھی اول تھا، اور ایک یہ تھا جو کہ مفعول بھی ثانی تھا. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ملا کر بنانا ہے کیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا، تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی کر لیں. یہ انا اور یہ اس کا اسم، یہ تھوڑا سا ایک علیحدہ سے نمایاں کر دیا میں نے اچھی پریزنٹیشن کے لیے. اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فعل ہے نا، یہ فعل، ٹھیک ہے، اور یہ والا فاعل نا ضمیر جو فاعل ہے، یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر کیا بنا. اس کو اس طرح وضاحت کر کے لکھ دیں یہاں پہ کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو اب اگر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے تو یہ اس خبریہ ہونے کے بعد اس نے کیا بننا ہے؟ پیچھے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ پیچھے ہمارے پاس ایک اسم آ رہا ہے، اور اس اسم کو ضرورت ہے ایک خبر کی، تو لہذا یہی بن جائے گا خبر. دیکھیے یہ بن جائے گا خبر. اس کو آپ یوں بھی لکھ دیں، ایسے لکھ دیں کہ یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ایسے لکھ دیں. تو اب حرف مشبہ بالفعل کا ایک تو آ گیا اسم اور ایک آ گئی اس کی خبر. تو یہاں پہ ہم نے نا اس کا ترجمہ لکھنا ہے ہم، بے شک ہم. اب دو ہم جمع ہو گئے نا، اس کی بھی بات بتاتے ہیں ابھی آپ کو. اب ترجمہ اب یہیں پہ اس کا ترجمہ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. اور اس کو کہیے کہ یہ جو انا تھا نا، یہ انا، یہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اس اسم اور آگے آنے والی جو خبر ہے اس کے ساتھ مل کر، اس کو وضاحت کر کے میں لکھ رہا ہوں آج، بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. اس طرح سے میں نے لکھا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو اب ظاہر سی بات ہے جب انا یہ اس سے مل کر بنے گا تو اس کا ترجمہ بھی کرنا پڑے گا. دیکھیے ترجمہ کرنا پڑے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے کس سے؟ اسم سے. تو اسم کا بھی ترجمہ ہوگا. تو دیکھیے اب دیکھیے میں یہاں پر کیا لکھ رہا ہوں. اس کو پہلے تو میں کاپی کرتا ہوں اور نیچے لے کر آتا ہوں، اور بے شک ہو گیا انا کا ترجمہ، ہم یہ ہو گیا اس کا اسم کا ترجمہ، اور اس کے بعد یہ ہے رہی خبر، یہ ہے پورا خبر کا ترجمہ. یہ رہیے.
تو پہلے خبر کو سیٹ کر لیتے ہیں. خبر کیا بن رہی ہے اصل میں؟ جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ خبر کے اندر چاہیے پہلے فاعل. تو یہ آ گیا فاعل، یہ ہمارا نا ضمیر فاعل، یہ ادھر آ گیا فاعل. اس کے بعد ہم نے، اچھا اس کے بعد ہوتا ہے عطا کیا. عطا کیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اس کو کر دیں آخر میں. یہ لے، یہ چلا گیا آخر میں. اب ہمارے پاس یہ ہم نے، یہ نہیں لگتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ، فاعل کے ساتھ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے عطا کیا. اب دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک آ رہا ہے مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی. تو دیکھیں مفاعیل ہیں یہ دونوں، ایک مفعول یہ رہا ایک مفعول یہ رہا. تو ترجمہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ یا تو آپ مفعول بھی اول کو ترجمہ پہلے کریں یا مفعول بھی ثانی کا ترجمہ کریں. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جو لوگ بہت پیچیدگی پیدا کرتے ہیں نا نحو کے اندر، وہ ہمیشہ پیچیدگی کا شکار رہتے ہیں. اس کو آسان کریں، اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. دیکھیے اب اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ کہتے ہیں ہم نے کوثر تمہیں عطا کیا. ایک بات یہ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یہ دونوں باتیں درست ہیں. وقت پڑھنے پر جب وقت سچویشن آتی ہے تو اس سچویشن کے حساب سے اس کو آپ دروس البلاغہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کو آگے پیچھے کرنے کا مقصد اور وہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ آگے بیچ میں مفاعیل. اب ترجمہ یہ آ رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب معاملہ آ گیا کہ یہاں پہ تو دو ہم آ گئے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جب دو دفعہ آپ کے پاس اس طرح کی آ جائے تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اگر ادھر صرف اتنا انا لکھا ہوتا، یہ والا انا اوپر یہاں لکھا ہوتا، ان اعطینا کل کوثر، بات تو تب بھی تھی بے شک ہم نے عطا کیا تمہیں کوثر. ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر انا نہیں فرمایا بلکہ انا فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو دفعہ یہ جو ہم آئے نا یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کو تاکید اس طرح سے، اس کا تاکیدن اس کا اگر ایک ہٹائیں گے نا اس کو اگر، تو اس کا عوض دینا پڑے گا. نہیں، آپ کوئی بھی چیز یہاں سے اگر ہٹا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو ہٹا دیں آپ یہاں سے، تو ہٹانے کے لیے اس کا عوض لانا پڑے گا، اور عوض جو ہے وہ تاکید کی صورت میں آئے گا. تاکید کیا ہے؟ تاکید یہ ہے کہ بے شک ہم ہی نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے ہی تمہیں کوثر عطا کیا، یہ ہو گئے تاکید. اچھا دوسری تاکید کیا ہوتی ہے؟ بے شک، اب اس کو ہٹا دیں، اگر اس کو ہٹائیں گے تو پھر تاکید کیا لے کر آئیں گے اس کے عوض میں؟ بے شک ضرور ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی اس بات کی پختگی اور اس پر پریشر ڈالنے کے لیے ہم نے سوری یہ جو نحو کا قاعدہ ہے اس نے اس بات کی ضرورت پیش کی کہ ہم یہاں پر اس کے متبادل کوئی لفظ لے کر آئیں. تو بے شک ضرور ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اچھا ایک تو یہ ہو گئی بات. اب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کے علیحدہ علیحدہ ترجمہ کریں گے تو ہمارے پاس کتنے جملے حاصل ہو جائیں گے؟ جیسا کہ ایک یہ جملہ حاصل ہوا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل 3 جملے حاصل ہو جائیں گے. وہ 3 جملے جب ہم لکھ لیں گے اپنے پاس تو ان تینوں کو ملا کر جب پوری صورت کا ترجمہ کریں گے نا تو پھر کچھ تبدیلیاں واقع ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کے لیے بھی اپنا یہ ذہن بنا کر رکھیں. یہاں تک کہ ہماری ایک ترکیب مکمل ہوئی ہے. اس ترکیب میں میرا خیال ہے سب کچھ مکمل. اگلی ترکیب ہم کرنے جا رہے ہیں فصلی لربک وانحر کی. تو ایک ریکارڈنگ کو میں یہاں روکتا ہوں اور اس کے بعد اگلی ترکیب شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل.